کہتے ہیں کہ اردو لشکری زبان ہے، چھاؤنیوں میں فارسی ہندی کے سنگم سے نکلی۔ اس میں کتنا سچ ہے آج دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کچھ ہزار برس قبل یہاں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یوں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، دیار ہند نے ہمیشہ سے مقناطیسی کشش رکھی ہے اور بہت قومیں یہاں پر دھاوا بول کر آباد ہوئیں، آریہ، شکا، یونانی، بعد میں منگول۔ تو اسی روایتی ڈھنگ میں ترک افغان بھی یہاں خراسان سے حملہ آور ہوئے اور رفتہ رفتہ یہاں مسلمان سلطنتیں کھڑی ہو گئیں، جہاں سرکار و علم و ادب کی زبان فارسی بنی، جس کی وجہ سے ایران اور توران سے مسلسل لوگ ادھر کھنچے چلے آئے۔ یہاں تک تو طے ہے۔ اتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارسی بھاکا کا لین دین شروع ہو گیا، پر آگے معاملے اتنے سلجھے ہوئے نہیں ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب مرحوم کا کہنا ہے کہ شاید اردو ادب کا آغاز مسعود سعد سلمان کے ہندوی دیوان سے ہوا، اگرچہ یہ دیوان ہم تک نہیں پہنچا، اور اپنے تیسرے دیوان میں امیر خسرو اپنے ہندوی میں کچھ اشعار نظم کرنے کا بتاتے ہیں۔ ضرور دوسرے شعراء نے بھی تھوڑی بہت طبع آزمائی کی ہوگی، مگر ان کا کلام بھی نظر زمانہ ہو گیا، غالباً کبھی سپرد قلم ہی نہیں ہوا، شرافت جو ابھی تک نہیں پائی تھی۔ قیاس ہے کہ کھڑی بولی، جس سے اردو کا ڈھانچہ گھڑا اور اپبھرنش میں ربط ہے، جو ہندوستان کہن کی ایک ادبی زبان تھی۔ جدید ہندی کے علم برداروں کے نزدیک گورکھناتھ اور ناتھ پنتھیوں 1100ویں عیسوی میں انہوں نے ہندی ادب کا داغ بل ڈالا، گو کہ یہاں بھی گورکھناتھ کا بھی کوئی مسودہ 17ویں صدی سے قبل ناپید ہے، اور بھی صوفی اور ہندو روایت ساز کے ٹیکے کے لائق ٹھہرتے اگر ان سے جڑے ہوئے کلام پر ہمارا وثوق قل ہوتا۔ امر بنگا صاحب کا خیال ہے زیادہ شبہ بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ دلی سلطنت کے زمانے میں دلی کی بولی ادبا سمجھتے اور برتتے تھے۔ بہرحال اگلوں میں سے جن کا ہندوی کلام کچھ مقدار میں ہم تک پہنچا ہے، ان میں پہلے شیخ بہاؤالدین باجن آتے ہیں۔ جب سلطان علاء الدین خلجی نے گجرات کو فتح کیا، تب اتر سے لوگ بڑی تعداد میں نئے صوبے میں بسنے لگے۔ ایسا پھر ہوا 100 سال بعد، جب تیمور نے دلی کو چنگل میں لیا اور اس کی خوب بوٹیاں بنائیں۔ تو جب شیخ باجن سن 1388 احمد آباد میں پیدا ہوئے تو دہلویوں کی بڑی آبادی گجرات میں موجود تھی۔ ان کے دادا خود دلی سے آئے تھے اور شیخ باجن اپنی زبان ہندی، ہندوی یا دہلوی بتاتے ہیں۔ آپ کا کلام چست، سہج و سرل اور لطیف ہے اور بیشتر ہندی چھندوں میں ڈھلا۔ ہندوستانی صوفیوں کے ڈھنگ میں انہوں نے اسلامی سوچ کو ہندوستانی جامہ پہنایا۔ یہ اصول آگے ایک عرصے تک چلے۔ اسی زمانے میں نہ صرف گجرات بلکہ دکن میں بھی ہندوی شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ دکن میں شیخ باجن سے 60 سال پہلے ہی دلی کی زبان وہاں پہنچ چکی تھی، جب سلطان محمد تغلق نے چاپوں کے بل پر دہلویوں کو دولت آباد میں بسایا، اور وہاں پہلی بار ہندوی ہوئی فارسی مضامین اور فارسی تمثالوں سے آراستہ۔ نزاکت خیال، استعارہ، صنعت، تخیل کا بستر، سب پر زور پڑا۔ لسانی ملاوٹ بھی فراوانی سے جاری تھی۔ سنسکرت کے علاوہ علاقائی زبانیں گجراتی، تیلگی، مراٹھی نے اپنے اپنے نشان چھوڑے۔ دیسی رنگ اس ڈھنگ کا حسن تھا، جیسے شیخ احمد گجراتی کہتے ہیں: عرب الفاظ کم قصے میں لے آؤں، نہ عربی فارسی بہت ایک ملاؤں، نہ بہت ایک وزن تھی بولاں کو توڑوں، عبارت نہ تل سر پاؤں جوڑوں۔ وقت بیتا اور ہندوی کا سورج چڑھتا گیا۔ گجرات میں اس کا نام گجری بھی پڑا اور دکن میں دکنی، اور ان خطوں میں خوب پھلی پھولی۔ صوفی مجلسوں کے علاوہ یہاں کے درباروں نے بھی اس کو چمکایا، بلکہ گولکنڈہ کے سلطان قلی قطب شاہ تھے جنہوں نے ہندوی میں پہلا مکمل دیوان اکٹھا کیا۔ فاروقی صاحب کے خیال میں ہندوی ادب کا بیج گجرات میں پہلے شاید اس لیے پھوٹا کہ ادھر فارسی کا چلن کم تھا، لہٰذا وعظ کے لیے صوفیوں نے دیسی زبان کا سہارا لیا۔ شمال میں فارسی نے بہت پہلے جڑیں گاڑ لی تھیں، تو عام لوگوں کی اس پر دسترس بہتر تھی۔
پھر یہ بھی ہے کہ دیسی الفاظ کی تاثیر گہری ہوتی ہے بدیسی کی نسبت۔ ممکن ہے کئی وجہوں۔ شمال میں کبیر اور گنگوہی پہلے صوفی تھے جنہوں نے ہندوی میں شعر کہے، اگرچہ ان کی ہندی دلی کی کھڑی بولی سے ہٹ کر ہے۔ پریم کتھائیں بھی ہندی کی چندائن سے ساری پوربی میں نظم ہوئیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ 14ویں صدی سے اتر کے صوفی سبھاؤں اور دیگر سنگیت سبھاؤں میں ہندوی چلتی تھی، اور ممکن ہے کہ پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ گمان ہے کہ یہ ہندوی برج بھاشا سے زیادہ ملتی تھی۔ اتر میں کھڑی بولی ادب اور ریختہ کا پہلا پکا سراغ ہم مغلوں کے یہاں پاتے ہیں، اکبر کے زمانے میں۔ تب ریختہ گوئی صوفی مجالس اور مغل دربار میں معروف تھی۔ ریختہ فارسی لغت ہے، اس کا مطلب ہے ملا جلا، جھڑا گرا۔ وہ نظم کہلاتی ہے جس میں فارسی اور ہندی دونوں بندے گئے۔ بعد میں فارسی آمیز ہندی ہی کو لوگ ریختہ کہنے لگے۔ مغلوں کے یہاں برج بھاشا کھڑی بولی دونوں کا فارسی سے ملاپ ہوا، مگر کھڑی بولی کو زیادہ پسند کیا گیا۔ نرگن سنتوں اور کرشن بھکتیوں نے بھی طبع آزمائی ہندوستانی بحروں میں، اور اپنی کتابیں سکھوں نے کچھ ریختے میں لکھیں۔ گٹھ جوڑ خالی لفظ و نحو کا نہیں ہوا بلکہ ہندوستانی فارسی مضمون، چھند، پیکر اور صنف کا بھی۔ تو ریختہ کے کئی روپ نکلے جیسے لوگ آزماتے گئے، کبھی فارسی زیادہ، کبھی کم، کبھی کھڑی برج دونوں، کبھی پنجابی وغیرہ۔ یہ رواج 17ویں صدی میں جان پکڑتا گیا۔ لمبی مثنویاں بھی صدی ختم ہوتے ہوتے بنتی گئیں۔ دکن اور گجرات میں یہ صنف تو بہت پہلے پذیرائی یافتہ بن چکی تھی۔ شاید اسی لیے کچھ شمالی مثنویوں پر دکنی کی گہری چھاپ معلوم ہوتی ہے۔ اتر اور دکن کے بیچ لوگوں کا آمد و رفت رہا ہوگا، کم از کم 14ویں صدی سے، جب وہ تغلق ظالم اپنا پایہ تخت دلی سے دولت آباد لایا۔ تو یہ حال تھا جب 18ویں صدی چڑھتے دکن سے ولی کی کالی گھٹا دلی پر چھائی اور گرج گرج میں برسایا۔ ولی تھے کون؟ شاید گجرات، شاید اورنگ آباد کے تھے، اور دکنی روایت میں رچے ہوئے تھے۔ انہوں نے دکھا ڈالا کہ ریختہ بھی فارسی دکنی گجری شاعری کی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تب دلی کے ریختہ گو، بلکہ ہر جگہ کے ریختہ گو، اولی فارسی یا برج بھاشا کے شاعر تھے، اور ریختہ صرف اپنا جوہر دکھانے کے لیے کہتے۔ ولی کے آنے سے یہ بدلا، اور ریختہ گوئی سے جوش میں آئی۔ لگتا ہے کہ جب اورنگزیب لاؤ لشکر سمیت دکن پر نازل ہوا اور دولت آباد اور نو ساختہ شہر اورنگ آباد کو مرکز بنایا، تو وہاں اور مسافات میں ہندی کا ایک طرز ابھرا جو دہلوی سے زیادہ الگ نہیں تھا۔ مولوی عبدالحق، جنہوں نے خود اورنگ آباد میں کافی عرصہ گزارا، فرماتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کی ایک عمر دکن میں بسر ہوئی، اس کا مستقر اورنگ آباد، اور کئی لاکھ فوج جو اس کے ساتھ تھی وہیں مقیم تھی۔ یہ شمالی ہند کا لشکر اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لایا تھا۔ اس دور میں اورنگ آباد کی تقریباً پوری آبادی شمالی ہند کی آبادی تھی، اور سارا رنگ ڈھنگ دلی کا نظر آتا، اور اسی زبان میں ولی نے شعر کہے، یعنی بھاری سنسکرت تیلنگی لفظ کا حصہ کم اور فارسی کا نسبتاً زیادہ۔ اس لیے ان کا ڈھنگ دہلویوں کو اتنا بھایا، جس میں سب کے ہندی اور سنسکرت شاعری اور دکنی کا رس سب آ کر گھل مل گیا۔ حالانکہ دلی کے کچھ استادوں نے بعد میں ولی پر بہت دھول اڑائی۔ جی کڑھتا ہوگا کہ خود اپنی دہلوی فصاحت پر اتنا ناز کرنا اور پھر اس دکنی گنوار کا آ کر سر پر سوار ہونا۔ ریختہ کوئی فارسی کی بدل نہیں تھی، لیکن کلام ولی سے سرفراز ہو کر اس کا بول بالا ہوتا گیا۔ سرکاری زبان فارسی ہی رہی جب تک 19ویں صدی میں جا کر انگریز کے ہاتھ اس کا تختہ نہیں الٹا، مگر ادب کے میدان میں ریختہ کا سکہ خوب جما، خالی دلی ہی نہیں بلکہ ان شہروں میں بھی جن کا سماجی قبلہ دلی رہا، اورنگ آباد، لکھنؤ، مدراس، مرشد آباد، پٹنہ۔ غالباً مغلوں سنتوں کی دیکھا دیکھی 17ویں صدی سے راجستھان سے بہار تک ہندو درباروں نے بھی ریختہ کے راگ آلاپنے دربار بھی ریختہ کے راگ آلاپنے لگے۔
یہاں برج شاعری کا زور دار دھارا پہلے سے رواں تھا اور اس کی چھوٹ ان کی ریختہ گوئی پر پڑی، لیکن یہاں اسلامی یا صوفیانہ مضامین کو زیادہ دخل نہیں تھا۔ ابھار اور توقیر کے ساتھ ریختہ کا ہندی پن گھٹا، خاص طور سے جب دلی کے فارسی زدہ ماحول میں وہ پلنے لگی۔ بتیرے الفاظ جو بیشتر سنسکرت اور بھاکا کے تھے فرسودہ یا گنوار ٹھہرے۔ نکال شدہ الفاظ کی جگہ فارسی سے بھری گئی اور اس سے بڑھ کر فارسیت پورے کی پوری ہندوستانیت پر چھا گئی، یعنی بحر، پیکر، مضمون وغیرہ تقریباً سارے ایرانی اسلامی۔ بہت لوگ اور آگے نکل کر فارسی لفظ کے اصل تلفظ و املا کے قصیدے سنانے لگے۔ پرانے ڈھنگ کی ریختہ تو چلتی رہی، مگر صرف مرثیہ بارہ ماسہ کی نچلی صورتوں میں غزل یا مثنوی کے قابل اب نہیں ٹھہری۔ برج ریختہ اور گجری روایتوں کو آہستہ سے طاق نسیان کے حوالے کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، جیسے اہل دلی کے ہاتھ سے سچی طاقت جاتی گئی، انہوں نے اپنی فصاحت زبان کا سہارا لیا۔ چونکہ دلی اتنے عرصے تخت بادشاہی رہا، اس کا محاورہ افزا مانا جاتا تھا، صحیح کہیں تو اس کے اشرافیہ کا محاورہ۔ تو جو دلی والوں نے ریختہ کی پرداخت کا بیڑا اٹھایا، اس کو ان کے معیار پر اترنا تھا۔ مظفر عالم فرماتے ہیں کہ یہاں دلی کے نو دولتیوں کا بھی خوب عمل تھا، جو بڑھے جیسے مغل سلطنت گھٹی۔ فارسی میں کم شناس تھے، اپنی ہندوی زیادہ پسند کرتے، لہٰذا پرانے اشرافیہ کے مذاق اور تمسخر کے جواب میں وہ اپنی گنواری بولی میں بھر بھر کر فارسی ملاتے۔ میر کا کہا، ریختہ فارسی شاعری ہے فارسی ڈھنگ میں بزبان اردو معلی شاہ جہان آباد دلی۔ استاد شاگرد زیادہ تر مسلمان کا نظام جو اٹھا تو شعر کہنا نجی معاملہ نہ رہا، زبان کو ایک معیار پر لانا سرل بنا۔ بعد میں جیسے دلی کے بہت لوگ لکھنؤ میں آ بسے تو لکھنؤ کا محاورہ بھی کسوٹی ٹھہرا۔ آگے اس پر مزید بات۔ البتہ ملحوظ رہے کہ یہ زیادہ ادب اور لکھاوٹ کا حال تھا، روزمرہ کی زبان تب اور آج بھی اتنی فارسی آمیز نہیں بنی۔ تو اب تک ہم پر کھل گیا ہوگا کہ اردو کے لشکری جنم میں کتنا سچ ہے۔ رہا پھر سوال کہ یہ فسانہ کیسے اٹھا اور اردو نام کس کی دین ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پہلے ہندی، ہندوی، دکنی، گجری اور بعد میں ریختہ ایک ہی زبان کو کہتے تھے، اگرچہ جس کے روپ بدلتے گئے۔ شمال میں اسے ریختہ اور ہندی دونوں کہتے تھے اور بول چال کی زبان کو سمجھیے ہمیشہ ہندی ہی۔ 19ویں صدی کافی چڑھ چکی تھی کہ ریختہ نام استعمال سے اٹھنا شروع ہوا۔ اردو بطور نام شاید پہلی دفعہ سن 1780 میں مصفی برتتے ہیں۔ البتہ مصفی کو ہے ریختہ میں دعویٰ، یعنی کہ ہے زبان داں اردو کی وہ زباں کا۔ شاید اس لیے ہم نے کہا کہ ممکن ہے یہاں اردو دوسرے معنی میں کھپا ہے تو یہ ترکی لفظ بمعنی پڑاؤ اور بادشاہی پڑاؤ کو اردو معلی یا اردو بادشاہی کہتے تھے۔ کسی وقت میں دلی آگرہ کو بھی اردو معلی کہنے لگے کیونکہ یہ بادشاہی شہر تھے۔ 18ویں صدی آتے آتے اردو معلی اردو بن گیا تھا۔ البتہ شروع میں زبان اردو معلی سے فارسی مراد تھی، جیسے نامور زبان دان خان آرزو سن 1750 کے لگ بھگ فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اردو کی زبان افصیح زبان ہے، اسی جگہ کی فارسی معتبر ہے اور اس سے خاص شعر و انشاء کی زبان مراد نہیں۔ یہی باعث ہے کہ مختلف شہروں کے شعر کے شعراء، مثلاً شرون کے خاقانی، گنجا کے نظامی، غزنی کے صناعی اور دلی کے خسرو اسی مستند زبان میں حرف زنی کرتے ہیں، اور یہ زبان اور کوئی زبان نہیں اردو کی زبان ہے، الا ماشاء اللہ جیسے پہلے بیان ہوا۔ یہاں ہمیں وہی دہلوی گھمنڈ دکھتا ہے جس کا ذکر اوپر آیا۔ سن 1772 کے بعد ہی کسی وقت زبان اردو معلی کا مطلب ہندی میں بدلا ہوگا، کیونکہ یہ وہ سال تھا جب شاہ عالم بادشاہ مرہٹوں کی نگہداشت میں دلی میں پھر آباد ہوئے۔
شاہ عالم اپنی لمبی الہ آبادی سکونت و زبانوں سے شغف کی وجہ سے اکثر بے تکلفانہ گفتگو ہندی میں کرتے۔ دربار اور بیرون دربار جو ریختہ ہندی کے سر پر قلقی برابر تھا، بس اب ایک چھوٹی سی چھلانگ رہی کہ اردو دلی شہر کے معنی سے اس کی زبان تک پہنچے۔ اس کا پہلا ٹھوس ثبوت ہمیں 1796 میں انگریز زبان شناس جان گلکرسٹ اپنے گرامر میں دیتے ہیں۔ بہترین شعراء کے اشعار کے نمونے جنہوں نے کلام اس ملواں بولی میں لکھے ہیں، جس کو اردو بھی کہتے ہیں، نیز دربار کی منجھی ہوئی زبان جو آج بھی لگ بھگ اسی ٹھیٹھ صورت میں اگلے زمانے کی ایک زبردست سلطنت کے کشادہ صوبوں پر چھائی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اردو اس وقت بس ایک نام تھا۔ ہندی اور ریختہ بھی رائج تھے اور زیادہ پسندیدہ بھی، لیکن انگریز کے خیال میں اردو ہندی الگ زبانیں تھیں، پہلے والی فارسی زدہ مسلمانوں کی، دوسری ہندوؤں کی سنسکرت زدہ۔ اردو کے لیے ان کا ہندوستانی نام سے بڑا لگن تھا، جیسے فرانس کی فرانسیسی، یونان میں یونانی وغیرہ، کہ وہ سمجھتے تھے اردو پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے، نہ کہ صرف شمالی ہند اور دیگر کچھ مرکزوں میں۔ مگر یہ دیسیوں کو نہیں جچا اور آخر کار انگریز نے بھی اس کا استعمال ترک کر دیا۔ اردو لغت کے نژاد اور معنی نے انگریز کے تنگ ذہن کو جلد سجایا کہ یہ تو مسلمان چھاؤنیوں کی پیداوار ہوگی، لہٰذا اردو بڑا موزوں نام ہے۔ اسی خیال میں انہوں نے اس نام کی سرپرستی کی۔ تو سن 1800 لگ بھگ میں جب میر امن دہلوی نے جان گلکرسٹ کی ہدایت پر قصہ باغ و بہار لکھا، اس کے دباچے میں یہ کھوٹے خیالات سرایت کر گئے۔ 1000 برس سے مسلمانوں کا عمل ہوا، سلطان محمد غزنوی آیا، پھر غوری اور لودھی بادشاہ ہوئے۔ اس آمد و رفت کے باعث کچھ زبانوں نے ہند و مسلمان کی آمیزش پائی۔ آخر امیر تیمور نے، جن کے گھرانے میں اب تلک نام نہاد سلطنت کا چلتا ہے، ہندوستان کو لیا۔ ان کے آنے اور رہنے سے شہر کا بازار اردو کہلایا۔ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاثانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ بڑا پرکشش بیان، مگر سچ ذرا برابر نہیں۔ لکھا گیا یہ قصہ تو کمپنی سرکار کے منصبداروں کو اردو سکھانے کے لیے، مگر اردو درس میں اتنا فروغ پایا کہ یہ جھوٹ ہر جگہ پھیلا۔ لیکن اردو نام فوراً نہیں جما، جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا۔ ایک تو ہندی پہلے کا چلتا ہوا نام تھا، اور اوپر سے اردو لفظ خود زبان کے لیے عجیب معلوم ہوتا تھا، کیونکہ یہ مذکر ہے، جبکہ اس میں زبان ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں۔ مگر انگریز کی گھٹیا سوچ آہستہ سے پھیلتی گئی، جیسے اس کا قدم جمتا گیا۔ یہاں اسکول اور چھپی کتابوں خوب کام آئیں، جو برساتی گھاس کی طرح پھوٹی، اور فورٹ ولیم کی کوکھ میں جدید ہندی پل رہی تھی، کھڑی بولی کا ایک اسلوب جو برج کے چشمے سے سینچا گیا اور سنسکرت سے کھلا لین کرتا، البتہ جس میں پہلے پہل ادب نہیں، صرف نصابی کتابیں لکھی گئیں۔ ہندو اس طرف مائل ہو گیا کہ میری پہچان اپنی ایک الگ زبان پر ہے۔ دیسیوں میں انگریزی پن رچانے کے واسطے 1837 میں کمپنی نے سرکاری زبان بدلی، اوپری سطحوں پر انگریزی، نچلی پر بھاکائیں۔ چونکہ اردو فارسی سے ملتی جلتی تھی، گنگا جمنا دوآب یعنی نارتھ ویسٹرن پروونسز میں وہاں وہ سرکاری زبان ٹھہری۔ اس پر ہندوؤں میں آہستہ سے ناخوشی پھولی۔ ان کا گلہ تھا کہ ادھر تو ہماری ابتدائی تعلیم بذریعہ خط ناگری ہوتی ہے، اور ادھر زیادہ تر مسلمان ہی وہ بوجھل فارسی بھری اردو اور اس کا پیچیدہ خط شکستہ جانتے ہیں، جس کا سرکاری دفتروں میں چلن ہے۔ ان نوکریوں تک ہمارا راستہ بند ہے، ہم جو تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا برتر ہیں۔
قدر کے بعد ہندوؤں کا ہاو ہاو مچا کہ خط فارسی کے ساتھ ناگری کا استعمال ہو۔ اسی زمانے میں اردو پر ایک بدیسی مسلمان زبان فاتحوں کی زبان کا الزام دھرتے ہوئے وہ اس سے منہ پھیر کر جدید ہندی کو ادب سے سنوارنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ خوفزدہ مسلمان صف آرا ہو کر اس سنسکرت زدہ ہندی کو غلیظ اردو کو اپنی نشانی اور انجانے میں ہندوؤں کو اردو دانی میں کمتر ٹھہرانے لگے۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان سب سے اردو کے فارسی پن اور مسلمان پن کو صرف بڑھنا ہی تھا جو کام دلی والوں نے شروع کیا تھا۔ دیکھیے کیا غضب ہوتا ہے جب سمجھ بوجھ سب برباد۔ اگرچہ ان زمانوں میں اردو کے بتیرے جگت استاد ہندوؤں میں سے اٹھے اور سمجھدار تاریخ دانوں نے بکھیڑا بجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی کون سی مجال۔ بٹوارے بعد شدت تو کھجلا گئی، لیکن داغ اب کہاں مٹنے والے ہیں۔